من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ اب مضمون جو ہے دوبارہ جو دوسرے پارے کے آخر میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، اب مضمون دوبارہ اسی طرف عود کر رہا ہے۔ یہ پورا رکوع اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کوئی بھی نیکی ہے نا، اس کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ جیسے نماز ہے، ایک اس کی صحت کی شرائط، جیسے نماز کے لیے پہلے وضو کا ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ جو وقت کا ہونا، قبلہ کی طرف منہ ہونا نماز کے لیے، یہ شرائط جو ہیں یہ صحت کی شرائط ہیں۔ اور کچھ ہوتی ہیں بقائے شرائط، اس کو باقی رکھنے کی بھی شرائط ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ صرف پہلے والی شرائط پائی جائیں اور بعد والی اس کو باقی رکھنے کی، اس کو یعنی کہ وہ اس کا وجود رہے، اس کی شرط ہی کوئی نہ ہو، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے نے نماز شروع کر لی ہے، اب نماز کو باقی رکھنے کے لیے یہ شرط ہے کچھ کھائے پیے نہ، نماز میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لے، پہلی ساری شرائط پائی جائیں، شرائط صحت، لیکن شرائط بقا میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو نماز رہے گی؟ نماز کی بقا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ نماز میں کلام نہ کرے۔ نماز میں کھڑا ہو کے بندہ ہیلو ہائے شروع کر دے، کسی کو سلام دعا شروع کر دے، کوئی آئے کوئی بات پوچھے تو اسے جواب دینا شروع کر دے، تو یہ تو نماز نہیں رہے گی اس کی۔ اسی طرح کر کے کوئی بھی نیکی ہے، اس کو اس نیکی کو کرنے کی بھی شرائط ہیں اور اس کو باقی رکھنے کی بھی شرائط ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ تو اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نیکی کرنے کی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے، غلبہ دین کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کی جہاں پہ شرائط بیان کی نا، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، وہاں پہ اس کی صحت کی شرائط بھی بیان کی ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بقا کی شرائط بھی بیان کی ہیں کہ اس کو باقی کیسے رکھنا ہے۔ جیسے میں کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صدقے کو، اس یعنی انفاق فی سبیل اللہ والی جو نیکی ہے، اسی باقی رکھنے کی بھی شرائط بیان فرمائی۔ اسے باقی کیسے رکھیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں جی آیت مبارکہ کو، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دونوں باتوں کو، یعنی نیکی کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلت ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ساتھ بیان کیا، اور جو اسے باقی رکھنے کی شرائط بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ساتھ بیان کیا۔ تو مثال دی کیوں جاتی ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس مسئلے کو دل میں اتارنے کے لیے، اسے پختہ کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ بات بیان کر دیں، لیکن جب تک مثال نہ دیں اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، یعنی مثال کا مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی مثال دے رہا ہوں۔ یہیں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے مسئلہ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے، لا الہ پر وقف نہ کیا جائے، وقف کرنا یہ کبھی ہی عمل ہے یہاں پر۔ تو کچھ مولوی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے نہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو۔ یہ بھی ایک اہم کانہ سوچ ہے، بندہ پہلے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو بندہ دلیل پوچھ لے، ہاں جی آپ جو بات کر رہے ہیں کس بنا پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں سانس نکالنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ مولوی صاحب تھے، چونکہ وہ مجھ سے چھوٹے بھی تھے، میں نے انہیں مثال بھی ایسی دی جو انہیں سمجھ آ جائے۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی میں یہ کہوں، کہتے جی سانس نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ لا الہ۔ میں نے کہا لا الہ کا معنی تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو یہاں سانس نہ نکالے، فوراً الا اللہ پڑھیں، اللہ ہے،
جھوٹے نہیں ہیں، سچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس یہاں پہ لا الہ کا وقف کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں تو سچے الہ کی بھی نفی ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ سانس لیے بغیر الا اللہ پڑھیں، آپ یہ کہیں کوئی جھوٹا کوئی بھی الہ نہیں ہے، سچا الہ صرف میرا اللہ ہے، وہی اللہ ہے بس۔ یہ میں نے کہا کہ اس طرح کہیں، وہ کہنے لگا نہیں جی ایسا کیسے ہوتا ہے، سانس نکالنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تجھے یہ مسئلہ کلمے والا سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں آپ کو کہوں کہ تو کتا تو کتا کہیں دیکھا ہے؟ آپ بہت بڑے کتے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک دم جب کتا بنا وہ ایک دم اسے سمجھ آ گئی کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ اب وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا، کہنے لگا یہ بات صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار جب تک آپ کو نہیں کہا گیا ڈوگی تو آپ بھی نہیں سمجھے۔ میں نے کہا خدا کے لیے یار بات آپ کو کسی پہ اعتماد ہے، باقی سارے مسئلے مجھ سے سن کے مان جاتے ہو، تو یہاں آ کے کیوں تم اٹکے ہو؟ وہ کہیں گے جی آپ بتائیں جو بھی کہیں گے۔ ہمارے علماء نے یہاں تک بارِ شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے، کوئی بندہ یہ کہے نا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یا مبارکہ شہید اللہ انہ لا الہ بے وقف ورنہ کبھی عمل ہے، انتہائی برا کہا گیا بارِ شریعت کے اندر کہ گواہی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی الہ ہی نہیں ہے، الا اللہ نہ پڑھے جب تک، میں کہ بغیر سانس توڑے الا اللہ پڑھے، ساتھ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس طرح کر کے۔ لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے مولوی ایسے پڑھے جا رہے ہیں لا الہ الا، یہ کیا ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے پڑھنا ہے۔ مطلب مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں لا الہ پڑھوں اور میں مر جاؤں تو کیا جواب دوں گا رب کو، تو لا الہ پہ وقف جائز ہے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پورا کلمہ یہ ہے، پورا کلمہ یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ پر وقف کیا جائے، بات پورا کلام اکٹھا کیا جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی اس طرح کیا ہوتا ہے پتہ نہیں آپ، میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ بتاؤ پورے قرآن کے اندر ابھی جو آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے منم ولا ازلہم ولا ازا، یہ دیکھیں آپ نیچے دیکھیں منم ولا ازا 2 2 4 5 6 چھٹی سطر میں دیکھیں آپ، چھٹی سطر میں آگے لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لا یہاں نہیں رکنا، یہاں نہیں رکنا، یہاں نہیں ٹھہرنا، وقف نہیں کرنا یہاں پر۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ یہاں پر وما ارسلناک پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، وما ارسلناک پر آپ وقف کریں گے سانس نکالیں گے تو مطلب یہ بنے گا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، آپ اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ بتائیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ما کان محمد پر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ما کان محمد پر وقف کرتے ہیں، اب آیت مبارکہ اکٹھی پڑھیں سارے ترجمہ کیا بنتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول، لیکن اللہ کے رسول ہے، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اب لوگ جو ہے وہ ما کان محمد پہ وقف کرتے ہیں، ختم پڑھنے والے مولوی ما کان محمد چومیں گے، چٹخارے ماریں گے، کچکے ماریں گے، مار کے پھر پڑھیں گے آگے کہ ما کان محمد، ان کا معنی یہ بنتا ہے نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ تم نے کہہ دیا ہے پھر چومنے کا کیا مطلب بھائی؟ تو یہاں پہ وقف کرنا جائز نہیں ہے بھائی، خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھیں۔ اگر وقف کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں، کہیں بھی بندہ وقف کر لے تو پھر قرآن کریم نے جگہ جگہ کیوں آیا اللہ کیوں کہا، اور کئی جگہ پر کہا کہ ملا لیں آگے آپ کف قاف لکھا ہوتا ہے کف ٹھہر جائیں یہاں پر، ہاں جی جیم لکھا ہوتا ہے جائز ہے آپ کے لیے ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہریں، کہیں پہ لا اور جیم اکٹھا لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھہر بھی جائیں تو بھی جائز ہے آپ کے لیے، نہ ٹھہریں تو بھی جائز ہے آپ کے لیے، یعنی دونوں علامتیں وہاں پائی جا رہی ہیں، تو مطلب یہ آپ ٹھہر بھی جائیں تو بھی ٹھیک، نہ ٹھہریں تو بھی ٹھیک۔ جہاں پہ لا لکھا ہو وہاں نہیں ٹھہرنا، وہاں نہیں ٹھہرنا، سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ تو وہاں معنی میں فساد آتا ہے، معنی میں فساد آتا ہے، معنی میں فساد آنے کی وجہ سے منع کیا گیا یہاں سانس نہیں توڑنا۔ تو بھائی لا الہ پر سانس توڑنے سے معنی فاسد نہیں ہوتا،
نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ، بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے اپنی بات پوری کر کے اسے پتہ ہوتا ہے کہاں سانس لینا ہے۔ تو یہ کلمہ کلام رب تبارک و تعالیٰ کا پڑھنے کے لیے بھی تو بندے کو چاہیے نا بھی کہاں سانس نکالے کہاں نہ نکالے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط بیان فرمائی اس پورے رکوع کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معقولی مسئلے کو، جو چیز ہمیں دکھے گی قیامت والے دن، کہاں دکھے گی؟ قیامت والے دن جنت میں جب جائیں گے تب ہم اپنی نیکیاں دیکھیں گے، میدان محشر میں ہم اپنی نیکیاں دیکھیں گے، ان کی بڑھوتری دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیب والی چیز کو محسوس اور مبصر دنیا کے اندر نظر آنے والی شے کے ساتھ مثال دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا ہے۔ وہ کیسے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غلبہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی طرح ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کوئی کاشتکار اپنا ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو وہ ایک دانہ جو ہے 7 بالیاں اگاتا ہے۔ کتنی بالیاں اگاتا ہے؟ 7 بالیاں اگاتا ہے۔ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر وہ ہر ایک بالی جو ہے 100 دانے لاتی ہے۔ حبہ دانے کو کہتے ہیں، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ وہ ایک بالی 100 دانے لاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دیکھو میرے کہنے پر تم نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، اس سے میں نے 700 دانے دیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نام پہ دو، جہاد کے لیے دو، غلبہ دین کے لیے دو، مدرسے کے لیے دو، مسجد کے لیے دو، میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی تمہیں دوں گا، اتنے دوں گا، تو یہاں کیوں نہیں مانتے؟ کیا پریشانی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی چیز کو، معقول چیز کو، یعنی جو عقل میں تھی اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس کے ساتھ مثال دے کر مسئلے کو واضح فرمایا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے، اور فرمایا جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تھا ایک دعویٰ کہ جو اتنا دے تو اسے اتنا ملتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل بھی بیان فرمائی، واللہ واسع علیم، میں وہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ وسعت والا ہے، وہاں توسع ہی توسع ہے، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، رات دن مالک بانٹے جا رہا ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جو اس کے خزانوں کی مثال ایسے جیسے جنت کے اندر ایک دانہ کو توڑ کے کھائے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آنن فانن اور اتنی ساری چیزیں پیدا فرما دے گا۔ بتائیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، میں کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر مال خرچ کرنے کے بعد دینے والے کو تکلیف اور اذیت نہیں دیتے اور اسے احسان نہیں جتلاتے۔ یہ بھی مسئلہ کہ ذہن میں رہے، احسان کرنا گناہ نہیں ہے، احسان جتلانا گناہ ہے۔ ہمارے لوگ کیا ہیں؟ ہمارے لوگ کو کسی چیز کو، کسی کو کوئی چیز دینے لگے نا تو آگے سے کہتے ہیں احسان نہ کرو، بے احسان کرنے کا حکم تو رب نے دی ہے، تو کیوں منع کر رہے ہے احسان نہ کرو؟ بے احسان کرنے سے منع تو نہیں کیا گیا، احسان جتلانے سے منع کیا گیا ہے، احسان کرنے کا تو حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کرنا فرض کیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس کے بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو احسان کرنا منع نہیں ہے بھائی، جس سے آپ منع کر رہے ہیں احسان نہ کرو مجھ پر، مطلب یہ ہے کہ احسان جتلاؤ نہ۔ اگر کسی کو پتہ ہو یار یہ بعد میں سنا دیتا ہے تو اسے بندہ پہلے کہتا ہے بھی سنانا نہیں ہے آپ نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن بہت ساری چیزیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو انہوں نے پانی بند کیا، آپ اندر سے کھڑے ہو کے اپنے روشن دان سے باہر منہ کر کے آپ فرما رہے تھے، ہاں بھی بتاؤ مدینے والوں، مسجد نبوی کی جگہ کم تھی، زمین کس نے لے کے دی تھی؟ وہ میں نے لے کے دی تھی۔ تمہارے پاس قحط آ گیا تھا، کسی کے پاس کوئی شے نہیں تھی، وہ کس نے لے کے دی تھی؟ وہ میں نے لے کے دی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ کنواں کس نے خرید کے دیا تھا؟ وہ میں نے خرید کے دیا تھا۔ آج تم نے میرے ساتھ یہ کیا،
جی تو اس سے ثابت ہوا ہر جگہ احسان جتلانا گناہ نہیں ہے۔ اگلے بندے کی آنکھیں کھولنے کے لیے اسے سنا دینا، کوئی بندہ منہ پہ کہہ رہا ہو آپ کو نہیں 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 آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، تو اسے صرف بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے بتا دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اسے نیت ہو آپ کی اسے تکلیف دینے کی تو پھر نہ کہیں، اسے اذیت دینے کی نیت ہو کہ آپ اسے نعوذ باللہ، ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ بندہ کسی کو کچھ دے نا، اگر اس کی نیت میں یہ ہو کہ یہ مجھے سلام کرے گا جہاں بھی ملے گا تو ماتے ہیں یہ بھی اسے تکلیف دینا ہے، اتنا بھی نیت نہ ہو کہ مجھے سلام کرے بعد میں، یہ بھی ذہن میں نہ ہو۔ اگر یہ بھی ذہن میں ہے نا جو مجھے جہاں بھی ملے گا جھک کے سلام کرے گا تو میں کہ پھر وہ بھی نیکی اس کی رائے گا گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ لوگ نیکی کرنے کے بعد یعنی مال خرچ کرنے کے بعد پھر جناب اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، اللہ اکبر، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے رب کے پاس، اور ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہاں پہ صرف ایک بات پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال خرچ کریں دو کام کریں، احسان نہ جتلائیں اور ساتھ ساتھ تکلیف نہ دیں اگلے بندے کو، ہیں جی، تو فرمایا یہ دو کام کریں، یعنی کہ صدقے کو بچانے کی شرط بیان کی، شرط بقا بیان کی رب تبارک و تعالیٰ نے، دو کام نہ کریں، یہ اسے باقی رکھنے کی دو شرطیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ دو کام کر لے، یعنی یہ دو کام نہ کرے صدقہ دینے کے بعد، صدقہ دے اور یہ دو کام نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے نہ قیامت والے دن کو غم ہوگا نہ کو خوف ہوگا، قیامت والے دن امن میں ہوگا۔ بتائیں بھائی آج جو لوگ پیچھے جو 11ویں پارے میں بلکہ آگے آ رہی ہے مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھ کے کہتے ہیں کہ صرف اپنے مولویوں اور پیروں کے لیے، مولویوں کے لیے کون مانتا ہے، پیروں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ پیر جو ہیں ان کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بھی انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پیر کو کوئی مسئلہ ہے مسئلہ، کوئی خوف ہے کسی چیز کا، ہاں جی کیا بنے گا، پیر صاحب تو رات دن بکرے کھول رہے ہیں وہاں، پیر صاحب تو رات دن مزے کر رہے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، یہاں پہ مزے میں ہیں، اور آخرت میں بھی کہتے جی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس طرح تو نہ کریں آپ، یہ بات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں ہے، سچے جو ولی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے، جیسے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ہیں جی، اور حضرت پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ، حضرت میاں شیر محمد شرط پوری رحمہ اللہ، اور آج کل کے جو گارڈن پھرتے ہیں، جلیل گارڈن ہو گئی، اگلے پچھلے دائیں بائیں جتنے بھی، یہ ولی نہیں یہ ولے ہیں، یہ کیا ہیں ولہ سمجھتے ہیں، ایسے ول لینا کسی چیز کو گھیر لینا، یہ وہ لوگ ہیں کڑکی لگا کے بیٹھے ہیں، یہ وہ چوہے کو پکڑنے والی کڑکی نہیں ہوتی، یہ کڑکی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کڑکی کون ہوتی ہے، ان کے اپنے چھوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ جائے فوراً پیر صاحب کی کرامتیں شروع کر دیتے سنائیں، پیر صاحب کی یہ کرامتیں، پیر صاحب کی یہ کرامتیں، یار یہ بتاؤ، اسے کہو کہ پیر صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کرامت دکھائی ہے اپنی کربلا جا کے، اس طرح کی کوئی کرامت ہے آپ کی پیر کی ہیں، اس طرح کی بھی کوئی کرامت ہے تو دکھاؤ ہمیں، امام حسین والی کرامت، حضرت مولا علی والی کرامت دکھاؤ، یہ مولا علی کی کرامت تو نظر ہی نہیں آتی جو انہوں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کے جناب وہ پھینکا تھا، ان کا قلعے اکھیڑ ان کو دروازہ اکھیڑ دیا تھا، جس دروازے کو 40 بندے زور لگا کے بند بھی کرتے ہیں کھولتے ہیں، اب بتائیں اس دروازے کو جس کو بند کرنا اور کھولنا آسان ہوتا ہے یا اسے اٹھانا آسان ہوتا ہے؟ بند کرنا کھولنا آسان ہے نا، جس کو بند کرنا کھولنا آسان ہو اسے 40 بندے زور لگائیں تو اسے اٹھانا کتنا مشکل ہوگا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے اکھیڑ کے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا لیا اور ایک ہاتھ سے جناب اس طرح کرتے رہے، ایک ہاتھ سے جناب تلواروں کے وار اور نیزے شیزے وہ روکتے رہے جناب ایک ہاتھ کے ساتھ، تو کیا طاقت تھی کیا قوت تھی ان کے ہاتھ میں، کہتے ہیں کہ وہ قوت جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت تھی، قوت پروردگار، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت تھی، اسی طاقت کا اسی دن مظاہرہ ہو رہا تھا، بھائی وہ کرو تو کچھ ہمیں بھی پتہ چلے، یہاں پھوکے مار کے پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، وہ شوف سرکار بعد میں ناصر مدنی کی خدمت کر دی اس نے پکڑ کے، قمیض لا کے کوٹے انہوں ناصر مدنی نو، ہاں وہ اس طرح کا حساب ہے ان کا، شوف سرکار پتہ نہیں کیا کیا لگے پھرتے ہیں یہاں پہ، دم دھڑک بھونک کیا پتہ نہیں، نعوذ باللہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا قوم کا، ایک دم سے یہ کر دیں وہ کر دیں فلانا کر دیں، یار خدا کے لیے آپ کو میدان میں بھی آؤ، ہیں یہ دم پھوکے سے سارے کام چلتے ہوتے تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دم پھوکے کیوں نہیں مارے، میدان میں تلوار لے کے کیوں اترے، بتائیں بھائی،
عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا۔ بہرحال یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ، فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو غلبہ دین کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، مال دے اپنا اور اپنی جان دے، اپنا وقت دے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس بندے کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے کے بارے میں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں قرآن نے اس پورے رکوع کا اس مسئلے کا سیاق و سباق کیا ہے۔ جو بندہ غلبہ دین کے لیے، اب بتائیں جی پیسے دینا آسان ہے یا وقت دینا آسان ہے؟ پیسے دینا آسان ہے نا۔ کئی سارے لوگ کہتے ہیں یار پیسے پھاڑ تو میری جان چھٹ۔ مطلب کیا ہے کہ آپ میرا وقت ضائع نہ کریں، آپ پیسے لیں۔ پیسے دینا آسان ہے، وقت دینا مشکل ہے۔ اب جو بندہ صرف پیسے دے اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غلبہ دین کے لیے، جہاد کے لیے مال دینے والا بندہ جو ہے اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ تو جو بندہ وقت دے، پھر جو بندہ وقت دے اور اس سے بڑھ کر بندہ اپنی جان ہی دے دے اس مشن کے لیے، اس کا کیا انعام ہوگا یار بتائیں۔ اصل میں یہ ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ اب غلبہ دین کے لیے وقت دینے والا وہ بندہ جو اس پرفتن دور کے اندر 5-7 ہزار روپے پر، 10,000 15,000 روپے پر بھی رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا ہے، کر سکتا ہے اور کام نہیں کر رہا، یہ اس بندے کی نیت جو ہے نا صرف یہی ہے رسول اللہ علیہ السلام کا دین، وہ جناب نمازیں ہوتی رہی رسول اللہ علیہ السلام کا دین، اور مدرسے میں بیٹھا پڑھانے والا مدرس رسول اللہ علیہ السلام کا سچا دین پڑھا رہا ہے، صحیح تعلیمات امت کے بچوں تک پہنچا رہا ہے جی، اور غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بندہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کا ثواب، یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر چھوٹا کام مال خرچ کرنے کا اجر بیان ہوا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو جو اس سے بڑا کام کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا دین، اور جناب اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اب بتائیں یار ایک بندہ اسی مشن کے لیے پوری جان ہی لگا دیتا ہے، پوری زندگی یہی کام کرتا رہتا ہے، تو بتائیں اس کے اجر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بعد کی بات رہ گئی اس بندے کے لیے جو بندہ جناب اپنا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جتنی جد و جہد غلبہ دین کے لیے آپ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں نے دنیا میں جس جس کا مجھ پر احسان تھا میں نے سارے دے دیے، سارے احسانات دے دیے، کسی بندے کا مجھ پر احسان نہیں ہے۔ آقا کے سامنے میں ہاں ابو بکر کا احسان رہ گیا ہے، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کی جد و جہد، ابو بکر صدیق کی قربانیاں، ان کی فدا، اپنا فدا ہونا، سارا کچھ ابو بکر صدیق کا، فرمایا کہ اس کا احسان میرا اللہ قیامت والے دن دے گا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی منافق نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی قمیض بھی دی تھی نا، آقا کے سامنے اپنی قمیض اتار کے اسے دے دی، میں یہ لے تیرا تو احسان یہی پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ابو بکر صدیق کے لیے رب تبارک و تعالی نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے، اللہ اکبر، حد ہو گئی یار، اتنی بڑی بات کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، قیامت والے دن رب تبارک و تعالی جب اپنا دیدار عطا فرمائے گا، سب کے لیے اکٹھے فرمائے گا، پھر سب کو بھیج دے گا، سارے جاؤ جنت کے اندر، ابو بکر صدیق کو تنہا بلا کے رب تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ہاں، یہ سارا انعام ان کا غلبہ دین کے لیے جد و جہد کی وجہ سے ہے۔ یہ غلبہ دین کے لیے انہوں نے جو کوشش کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہمہ وقت، کہ آقا علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یار بتائیں آج کتنے مولوی ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دیتے، کتنے مولوی ہیں جو حق بیان نہیں کرتے ہیں، اس سیاسی حالات ہیں جی، سیاسی حالات بڑے مشکل ہیں۔ اب آپ ذرا بتائیں امام الانبیاء علیہ السلام اعلان نبوت کریں، سامنے ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، پہلی وحی سنائے حضور، اور ابو لہب آقا علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کر دے، ایسے حالات کے اندر مخالف جانا پوری سمت کے، ایسے حالات کے اندر ابو جہل کا مخالف بن جانا، ابو لہب کا مخالف بن جانا رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، وہ کلمہ پڑھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ تو یہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا بڑا اجر رکھا ہے، یعنی کہ وقت دینے والا بندہ اور اپنا جناب اپنی جان دینے والا بندہ، اپنی جان کھپانے والا بندہ، اس کا اجر بیان نہیں ہوا، یہ اس بندے کا اجر بیان ہو رہا ہے جو بندہ صرف پیسے دے رہا ہے اس مشن کے لیے، اس مشن کے لیے جو پیسے دے رہا ہے۔ رب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج پوری قوم کا پیسہ لے گیا پیر، تم یہ آیتیں پڑھ کے پیروں کو سناتے ہو، کیوں بھائی؟ خبردار پیر کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ ایک مولوی نے تو حد ہی کر دی، کہتا جی 11واں پارا الا ان اولیاء اللہ، 11واں پارا اور 11ویں سورت، 11واں رکوع اور 11ویں آیت، کہتا 11ویں ثابت،
میں نے کہا ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار کیا بتایا؟ کہتا جی بڑی بات کی، آج تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھ ذرا سورہ یونس جو ہے وہ 11ویں سورت بنتی ہے، 11واں رکوع بنتا ہے، وہ 11ویں جو ہے وہ آیت بنتی ہے اس کی۔ کہتے جی وہ تو نہیں بن رہی۔ میں نے کہا پھر ایسے ثابت ہو گئی ہے 11ویں، کیا بنایا بندہ؟ میں نے کہا اس کا مزار بننا پڑتا ہے بڑے گنبد والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اب کوئی بندہ جو ہے نا غلبہ دین کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کر سکتا، خرچ کرتا ہے لیکن بعد میں سناتا رہتا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے بہتر پتہ کیا ہے؟ میں قول معروف، اچھی بات ہی کر دے، اچھی بات کرنا، کسی کو نیکی کی بات بتا دینا، ومغفرۃ خیر من ومغفرہ، اور معاف کر دینا کسی کو، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ جو صدقہ دینے کے بعد تکلیف دینا شروع کر دے، میں اس سے بہتر ہے کہ یہ سب اچھی باتیں کیا کرے، نہ دیا کرے صدقہ، اچھی باتیں کیا کرے، لوگوں کو معاف کر دے کرے، یہی ٹھیک ہے اس کے لیے۔ خیر من صدقہ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ملی ہوئی ہے۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کمال یہ جملہ جو ہے واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ فرمایا کہ تو اکڑ رہا ہے اس لیے کہ تیرے پاس 4 پیسے آ گئے، غنی ہو گیا، تو میں تیرے ذہن میں رہے غنی اللہ ہے، تیرے پاس 4 پیسے ہیں تو اتنا کھانے خانہ بن، غنی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ حلیم، کیونکہ بندہ جو ہے وہیں پہ تکلیف دیتا ہے کسی کو، احسان جتلاتا ہے جب آگے سے تکلیف آئے، جس کو دیا ہے اس نے آگے سے تکلیف دینا شروع کر دے تو پھر اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی بات کیوں کی؟ تو پھر یہ جس کے پاس 4 پیسے ہوں دماغ اس کا ویسے خراب رہتا ہے، صاحب کا بی پی شوٹ رہتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ غریب غصہ کر جائے کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، امیر غصہ کر جائے صاحب کا بی پی شوٹ ہو گئے، کیوں بھی ایسے شوٹ ہی کیوں کیا اس نے؟ تو ایسے غصہ کر جائیں گے، لوگوں کو مار دھاڑ شروع کر دیں گے، تکلیف دینا شروع کر دیں گے، اذیت دینا شروع کر دیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ غنی حلیم، میں غنی اللہ ہے اور حلیم وہ تو بردبار ہے، پوری کائنات کے لوگ اس کی گستاخی بھی کرتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بتوں کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہر ایک کو روٹی پہنچا رہا ہے وہ۔ واللہ غنی حلیم، واللہ غنی بھی ہے، حلیم بھی ہے، حلم والا بھی ہے۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو 4 پیسے دے کے بدماش بنا پھرتا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، کریمہ کرے سامنے فرمایا میں اللہ کے اخلاق اپناؤ، جو اللہ کے اخلاق ہے نا انہیں اپناؤ تم۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ تھے، سارا دن جہاد کرتے تھے، کافروں کو مارتے تھے، رات کے وقت روٹیاں بنا کے انہیں کو جا کے روٹی دیتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، سارا دن لڑتے رہے؟ اس نے کہا دن کے وقت نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، رات کو رب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، دن کو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، رات کو رب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، انہیں کو جا کے روٹی دیتا ہوں، کیونکہ رب بھی تو روٹی کھلا کے سلاتا ہے نا۔ ایک طرف ہمیں حکم دیتا ہے انہیں قتل کرو، ساتھ روٹی بھی دے رب تبارک، کسی کی روٹی بھی بند نہیں کرتا۔ واللہ غنی حلیم، ہمارا غنی بھی ہے، حلیم بھی ہے، اتنا بردبار ہے، اتنا برداشت والا ہے رب تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اور یہاں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ صدقہ دینے کے بعد من اور اذا تکلیف پائی جائے تو نیکی یہاں پہ فرمایا کہ باطل ہو جاتی ہے، نیکی باطل ہو جاتی ہے۔ معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے جماعت، جو کلمہ پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے اپنے کچھ نظریات تھے، تو ان کا یہ نظریہ ہے کسی بندے سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس سے زندگی ساری کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، زندگی ساری کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ کر بیٹھے تو نہ وہ مومن رہتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے۔ مومن اس لیے نہیں رہتا کہ گناہ کر بیٹھا ہے، کافر اس لیے نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھتا ہے۔ بندہ پوچھے پھر بنا کیا ہے؟ نہ اسے منافق مانتے ہیں نہ کچھ اور مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے نزدیک کوئی گناہ ہو جائے تو پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اب اس آیت مبارکہ کو لے کر وہ کہتے ہیں جیسے صدقہ کرنے کے بعد بندہ احسان جتلا دے یا اسے تھپڑی مار دے جسے صدقہ دیا ہے تو کہتے ہیں نیکی باطل، یہ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے نا، نیکی باطل ہو گئی۔ تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن فرما رہا ہے نیکی باطل ہو گئی، تو اب جتنی بھی نیکیاں کرے گا بندہ اس کے بعد گناہ پایا جائے تو نیکیاں ساری برباد ہو جاتی ہیں۔ سمجھا رہا مسئلہ؟ یہاں پہ ایک مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، وہ ذہن میں رہے کہ یہاں چونکہ
نیکی صدقہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کی دو شرطیں تھیں. کتنی شرطیں تھیں؟ دو شرطیں تھیں. ایک تھی شرط صحت کہ جو دے رہا ہے حلال ہو. کیا ہو؟ حلال ہو، حلال کے پیسے سے ہو اور شے بھی حلال ہو. یہ نہیں کہ حلال کے پیسے سے شراب لے کے کسی کو دے دے، یہ بھی شرط صحت نہیں پائی جا رہی ہے. اور یا پھر یعنی کہ شے جو ہے پیسے حلال ہیں لیکن شے حرام ہے، یہ بھی شرط صحت کے موافق نہیں ہے. یا پھر چیز جو ہے وہ جناب حلال ہے لیکن پیسے حلال نہیں ہیں. کہ نہیں؟ پیسے حلال نہیں ہیں، چوری کے پیسوں سے صدقہ کر دے تو یہ بھی شرط صحت کے موافق نہیں ہے، شرط صحت نہیں پائی جا رہی. اب شرط بقا جو ہے، شرط بقا، اس کے لیے دو چیزیں ضرور تھی، احسان نہ جتلائے اور تکلیف نہ دے. یہ دو چیزیں تھیں شرط بقا کی. تو یہاں پہ شرط نہیں پائی جا رہی، اس لیے نیکی باطل ہو رہی ہے. باقی جتنے بھی معاملات ہیں کہیں بھی کسی گناہ کی وجہ سے نیکی باطل نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رہے. اچھا، اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جیسے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا زنى العبد خرج منه الایمان، میں جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. اب آپ ذرا خود بتائیں، زنا کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ زنا کرنے سے اس نے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا انکار تو نہیں کیا، رسول اللہ علیہ السلام کی نہ نبوت کا انکار کی، نہ ختم نبوت کا انکار کیا. پھر اسے یہ کیوں فرمایا آقا علیہ السلام نے خارج منہ الایمان، اس سے ایمان ہی نکل جاتا ہے؟ یہاں پہ شارحین نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو بات کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں کہ خارج منہ الایمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام سے اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیتے ہیں. ایک اور دوسرا، عام شارحین جو ہیں، شارحین حدیث، وہ فرماتے ہیں اس کا یہاں پہ مضاف مقدر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی نیکی جو ہے، اس کی نیکی کا نور چھین لیا جاتا ہے، اس کی برکت چھین لی جاتی ہے. نیکی ضائع نہیں ہوتی، اصل نیکی اس کی قائم ہے، لیکن اس کا کیا نہ کہہ رہے تھے، نور اس کا چھین لیا جاتا ہے اور اس کی برکت اور وہ اسے حاصل نہیں ہوتی نیکی کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو. آگے فرمایا کہ اس بندے کی طرح جو اپنا مال خرچ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. میں کہ جس بندے کو ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اسے پتہ ہو کہ مجھے اجر ملنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو بتائیں وہ بندہ نیکی ضائع کرے گا؟ صدقہ کرنے کے بعد تکلیف دے گا؟ وہ نہیں نہ کرے گا. تو یہ دو چیزیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ جو ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو ریا سے بچاتی ہیں. دو چیزوں پر کامل ایمان وہ بندے کو ریا سے بچاتا ہے. لوگوں کو دکھا کے کیا کرنا یار، اجر رب سے لینا ہے اور اجر آخرت میں ملنا ہے تو بندہ لوگوں کو کیوں دکھائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آگے مثال دی رب تعالی نے، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، میں اس بندے کی مثال جو صدقہ دینے کے بعد یعنی اپنا مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائے، میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان ہو پتھر کی، اس کے اوپر مٹی پڑتی رہے، مٹی کی تہ جم جاتی نا عموماً پتھروں پر، چٹان ہو بڑی ساری، مٹی کی تہ جم جائے اور کوئی بندہ سمجھے یار یہ تو زمین ہے تو یہاں پہ مجھے کاشت کرنا چاہیے، زمین تو مٹی تو ہے نا چھوٹی چھوٹی، تو یہاں پہ کاشت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہاں پہ بیج ڈال دے. تو فرمایا ادھر سے پھر کیا ہو، میں فاصابہ وابل فترکہ صلدا، ادھر سے بارش آئے زور سے، موسلادھار بارش آئے، فترکہ صلدا، تو اسے پھر وہ چٹان ہی بنا کے چھوڑ دے، مٹی ساری بہ جائے، تو بتائیں اس کی کھیتی کہیں ٹھہرے گی؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ جو بندہ اپنا صدقہ دینے کے بعد احسان جتلا رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے، اس کا حال بھی وہی ہے جو چٹان پر کاشتکاری کرنے والے کا ہے. یعنی اس کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، میں یہ لوگ کسی شے پر اپنی کمائی پر کچھ بھی قادر نہیں ہوں گے. یعنی نہ تو وہاں کچھ ٹھہرے گا پودا چٹان پر، نہ اسے کاٹیں گے، نہ اسے گاہیں گے، نہ اسے پیسیں گے، نہ اس کی روٹی کھائیں گے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء، فرمایا کہ اور مثال ان کی جو لوگ اپنا مال رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ تثبیتا، اور تثبیت کے لیے خرچ کرتے ہیں. تثبیت کیا ہے بھائی، یہ ذہن میں رہے
تثبیت کا ایک معنی تصدیق بیان کیا امام حسن بصری نے اور حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، مکہ میں پڑھنے والے تھے ان کے پاس، آپ فرماتے ہیں تثبیت کا معنی تصدیق ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مال خرچ کر رہا ہے رب کو سچا مان کے، رسول علیہ السلام کو مان کے، اسلامی عقائد کو مان کے خرچ کرے تو اسے اجر ملے گا۔ جس کا ایمان نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ پر اور اس مسلمان نہیں ہے، اس کے کسی کام کا نفع نہیں ہوگا، چاہے لاکھ چیٹیاں قائم کرے، لاکھ NGOs بنائے، لاکھ لوگوں کی خدمت کرتا رہے، مدر ٹریسا ہو، عبدالستاریدی ہو، اس طرح کے بے دین ہوں، لبرل سیکولر ہوں، جتنا مرضی صدقہ دیتے رہے، ان کے کسی صدقے کا نفع نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی تثبیت کا یہ ہے کہ اپنے نفس کو ثابت رکھتے ہوئے، یعنی حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول جو ہے نا وہ یہاں پر یاد آ رہا ہے مجھے، آپ فرماتے ہیں انہم یدعون انہم ينفقون این یدعون صدقاتہم، فرمایا انہم یثبتون انفسہم این یدعون صدقاتہم، ماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ثابت رکھتے ہیں جہاں صدقہ دینا ہے وہاں پر، جہاں صدقہ دینا ہے وہاں پر خرچ کریں، اپنے نفس کو ثابت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ داتا صاحب جا کے دیکھ دوں، لوگ نعرے ماریں چاچا میں نوں دیں، چاچا مجھے دینا، چاچا مجھے دینا، دل کرتا ہے نا بندے کا۔ تو فرمایا کہ اسے یہ نہیں دیکھنا چاچا چاچا کے نعرے وہاں لگیں گے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت کہاں پہ ہے وہاں دے، ضرورت کہاں پہ ہے وہاں دے۔ فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، تثبیت من انفسہم کا معنی یہ ہے اپنے نفس کو ثابت رکھے۔ لوگوں کو پتہ ہے نا یہاں مدرسے میں بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، یہاں بچوں نے کون سے نعرے لگانے ہیں؟ نعرے لگنے ہیں یہاں پہ، تو یہاں بھی نہ دیے جائے، بھی بچوں کو نہ دیا جائے، وہاں پہ بانٹا جائے۔ میں جی حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے تقی پہ بانٹنے جا رہا ہوں، کیا بھی محرم کی دیگ 5 کلو چاول پکائے اور یہاں سے لے کے وہاں چل پڑا، ماسی مینو دیں تی آنٹی مینو دیں، اس کا مزہ ہی بڑا ہوتا ہے نا، نفس خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ این یدعون صدقاتہم، اپنے نفس کو قابو رکھتے ہیں، اپنے نفس کی نہیں مانتے بلکہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ایک مثال دی رب تبارک و تعالیٰ نے، میں ان کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اور اصابہا وابل، وہاں پہ زوردار بارش آئے، فاتت اکلھا ضعفین، بارش دگنا پھل لائے، باغ ہو، باغ لگا ہوا ہو، وہاں پہ بارش آ جائے تو بتائیں پھل بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ جو دگنا پھل آ جائے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، میں اگر وہاں پہ زوردار بارش نہ بھی آئے، ہلکی سی پھوار کہتے ہیں نا، پھوار ہی پڑ جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے میں فطل وہی کافی ہے اسے، اسی سے پھل اس کا بڑا خوبصورت آئے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے مزید مثال بیان فرمائی، اس بندے کی مثال بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن ریا کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، دینے کے بعد تکلیف دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و عناب، اس میں انگور بھی ہوں، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں۔ یہ ذہن میں رہے، انگور کا باغ، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، نرم و نازک پودے اور اس طرح کے پھل جتنے بھی ہوتے ہیں، عموماً اس کے ارد گرد کھجوروں کی یا اس طرح کے موٹے درخت جو ہوتے ہیں ان کی باڑ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ آندھی آئے، اس طرح کی چیزیں جو بھی آئیں اس سے پھلوں کو بچایا جا سکے۔ لیکن جیسے آج کل کے دور کے اندر، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جاتے ہوئے راستے میں چھوٹے چھوٹے سبزیاں اگاتے ہیں یا پھل اگاتے ہیں تو اس کے باہر جو ہے وہ باڑ لگا دیتے ہیں شاپر کی، چڑے ہوتے ہیں نا شاپر، اس طرح کر کے ایسے لگتا ہے جیسے بڑے پیر کی قبر ہو، اتنی لمبی لگتی ہے وہ۔ ایک بندے نے مجھے کہا، کہتے جی کون سے بزرگ کا مزار ہے؟ میں نے کہا ایک نہیں ہے 10-12 ایکڑ ہی ہیں۔ میں نے کہا معافی دے یار، مزار تجھے لگ رہا ہے؟ اس کی شکل ایسی بنی ہوتی ہے جیسے بڑی قبر بنی ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ باغ ہو کسی بندے کا، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اس کے اندر نہریں جاری ہوں، اتنا لمبا چوڑا خوبصورت باغ ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل اگتے ہوں، واصابہ الکبر، اور بندہ جو لگانے والا ہے وہ بوڑھا بھی ہو چکا ہو، والہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں ابھی۔ بوڑھا اس لیے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اب جو ہے وہ نیا باغ بھی نہیں لگا سکتا، وہ باغ اگر ضائع ہو جائے، بچے چھوٹے ہیں وہ بھی کما کے نہیں دے سکتے تو پریشانی بڑھ جائے گی نا۔ ایک بندہ بوڑھا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہوں، تو اب اس کا سارا کچھ تباہ ہو جائے تو وہ بھی کہے گا چلو 2 ٹائم کی روٹی کھانی ہے، تو بندہ کسی کے دروازے پہ بیٹھ کے کھا لے، بہن کے گھر چلا جائے گا، بھائی گھر چلا جائے گا، وہ نہ ملیں گے تو دارالعمان چلا جائے گا، یتیم خانے کہیں بھی چلا جائے گا، 2 ٹائم کی روٹی کھاتا رہے گا جی۔ لیکن یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد مثال دی، میں ایسا بندہ جس کا اپنا
اپنا باغ ہو لمبا چوڑا، اندر نہریں جاری ہوں، وہ خود بوڑھا ہو جائے، نیا لگا نہ سکے، آگے بچے اس کے کما نہ سکیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، میں وہاں پہ آگ لگ جائے اس باغ کو ہیں، فَاحْتَرَقَتْ، پورے باغ کو آگ جلا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ اب اس پر کیا گزرے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کی مثال بھی وہی ہے جو بندہ نیکی کر کے بعد میں ایسی بدتمیزیاں کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی نیکیاں بھی اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں، اس وقت ضائع ہوں گی جب قیامت والے دن بوڑھے ہو، مطلب نیکی نئی کما نہیں سکیں گے، نئی کر نہیں سکیں گے۔ اب ان کے پاس یعنی کہ جیسے بچے چھوٹے ہیں تو وہ یہ خود بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، قیامت والے دن نیکی کر سکے گا اور باقی لوگ بھی سارے کمزور کھڑے ہوں گے، نہ نیکی اسے کوئی دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی اس باغ والے بندے کے ساتھ جو بندہ بوڑھا بھی ہو چکا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، باغ کو آگ لگ جائے، سارے کا سارا تباہ ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہ اس کے پاس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یبین اللہ، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ کچھ تو تم سوچو ہیں، کچھ تو تمہیں بھی ذرا فکر پیدا ہو اپنی نیکیاں بچانے کی۔ او خدا کے بندو غور کرو ذرا، قیامت والا دن جو ہے وہ بڑا انتہائی خطرناک دن ہے، کوئی کام نہیں آئے گا ہیں۔ جیسے بچے کمزور ہوتے ہیں، کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے بچے، میں اس وقت سب لوگوں کا یہی حال ہو جائے گا تمہارے ساتھ، اور تم بوڑھے مطلب کمزور ہو گئے، تم کو نیکی کر بھی نہیں سکو گے، پھر کیا بنے گا تمہارا؟ تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہی تم بچاؤ اپنی نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔